بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ سچ والے کی ویڈیو سنیں آپ۔ صلاۃ سے متعلق ہے، نشے کی حالت میں صلاۃ سے متعلق ہے۔ یہ 4/43 کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہاں تک آپ سنیے، یہاں تک ہی میں نے جو ہے وہ تبصرہ دیا ہے، یہاں تک آپ سن لیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ایمان والوں سے، جو لوگ مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو اس حالت میں جب تم نشہ کر رہے ہو، یا تم جو ہے، ظاہر بات ہے نشہ جن چیزوں سے بھی ہوگا، یعنی نشے کی حالت میں مسلمانوں کو نماز کے قریب جانے سے روکا گیا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ نماز نہ پڑھو، بلکہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا اس کے بعد ہے جی، یہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اس جملے سے یہ معلوم ہو رہا کہ نماز کوئی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ یعنی ہم وہی تو کہنا چاہ رہے ہیں، یہ قرآن جو صلاۃ کے حوالے سے جو بتانا چاہ رہا ہے، اس میں دو پرابلم ہے۔ ایک تو یہ کہ صلاۃ وہ ہے ہی نہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں آج یہ صلاۃ ہے، اور دوسری بات یہ پھر یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کا بولنے والا وہ سمجھا نہیں پا رہا، یا اس کے پاس لفظوں کی یا تو کمی ہے، یا پھر لفظوں کو جوڑ کے اپنا جو مافی الضمیر ہوتا ہے، اپنا جو عندیہ ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے جو کہنا چاہ رہا ہے، وہ ان لفظوں کو جوڑ کر اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہا۔ دیکھیں یہ کیا باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی بھی قرآن کو اس کے متن پر غور کرے اور بالکل نیوٹرل ہو کر کسی بھی عقیدت یا کسی بھی جو ہے اور کوئی جذبات سے اپنے آپ کو بالکل جو ہے اس سے ہٹا کر اگر کوئی بھی شخص غور کرے گا تو اس کو میری باتیں سمجھ آئے گی۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں ہمیشہ کہ قرآن کے بولنے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو بات کرنے پر یعنی اس کو قدرت کلام نہیں ہے، وہ بات کرنا نہیں جانتا یا اس کو بات کرنی نہیں آتی۔ یہی انداز ہم بار بار کئی آیتوں میں ہم جو ہے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے بولنے والے کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے۔ اب وہ صلاۃ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب یہ تم بھی جو کہا ہے جا نشہ کر سکتا رہے نا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز ادا مت کرو، نماز مت پڑھو، سجدہ مت کرو، رکوع مت کرو، مسجد میں مت جاؤ، یہ نہیں ہے۔ جی، لا تقربوا الصلاۃ کہا گیا، یعنی صلاۃ گویا کہ کوئی عمارت ہے، کوئی پتھر ہے، یا کوئی جو ہے ایسی چیز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیا انداز ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ نشے کی حالت میں، بھئی یہاں پر قرآن نے کیا نشے کی حالت کو کوئی اچھا سمجھا ہے یا برا سمجھا ہے یا اس سے روکا ہے؟ کہیں یہ کہا گیا کہ جو ہے اے ایمان والو تم آج کی تاریخ سے نشہ نہ کرو؟ کہیں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے؟ کہیں نہیں آتا۔ قرآن خالی پڑا ہے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے۔ بلکہ اس آیت سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کے قریب تو جانا ہے، لیکن اس حالت میں نہیں جس وقت تم جو ہے حالت نشہ میں ہو۔ اس کا مطلب قرآن کی نظر میں حالت نشہ میں ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی منکر عمل نہیں ہے، کوئی جو ہے کوئی حرام نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی بات کرنے کا انداز دیکھیں، ان کی ٹیون مراجعہ کیجئے، کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن نازل کرنے والا نہیں بلکہ قرآن بنانے والا، قرآن بنانے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، قرآن بنانے والا اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا، یہ ان کا انداز ہے بات کرنے کا۔ اس طرح کی باتیں تو غیر مسلم بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو۔ یہ جس طرح کی گفتگو یہ مسٹر ایکس مسلم یہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دلائل اور غلط فہمیوں پر۔ غلط فہمی بھی نہیں بلکہ غلط بیانی کہا جائے گا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں،
بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کی صلاۃ وہ نماز ہے ہی نہیں جو مسلمان پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ بات تو بالکل کریکٹ، بالکل ٹھیک، لیکن اس بات کو مثبت انداز میں بھی تو پایا جا سکتا ہے۔ قرآن کو کیوں مشکوک بنا رہے ہیں؟ قرآن پر کیوں کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ قرآن کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے، ان کے ماننے والوں کا؟ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اب سنیے، آپ سمجھیے بات کیا ہے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کی اصطلاح صرف مکی دور میں آ کے استعمال کی گئی ہے، مکے میں جب حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کی اصطلاح نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے امن قائم کر دیا، امن و امان قائم کر دیا، اسٹیٹ قائم کر دی، کہ اس سے پہلے یہ مکی دور میں یہ اصطلاح استعمال نہیں کی گئی۔ مومنین تو کہا، لیکن یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا، اور اسٹیٹ کے مجاز افسران ہی کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ یہ ہے بھی اسٹیٹ کے مجاز افسران جو حکومت کے پلرز ہیں ان کے لیے۔ اب دیکھیں آپ، وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر جب ہم ان کو زمین پر اقتدار عطا کر دیں گے، اقاموا الصلاۃ، تو پھر یہ صلاۃ قائم کریں گے۔ ان شرطیہ لگا ہوا ہے، اقتدار ملے گا زمین پر تو صلاۃ قائم ہوگی۔ اب یہ ان کو اقتدار مل گیا ہے، اب یہ صلاۃ قائم کریں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں، مجاز افسران، ان سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے جناب وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ 22 کی 41، سورہ حج کی آیت نمبر 41۔ جب ہم ان کو اقتدار عطا کر دیں گے تو پھر یہ صلاۃ قائم کریں گے۔ کون کریں گے؟ یہ مومن رولرز، یہ صلاۃ قائم کریں گے۔ صلاۃ، اب سنیے کہ صلاۃ ہے کیا۔ قرآن صلاۃ کی روح سے وہ سیشن ہے کہ جس میں لیکچر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سیشن ہے کہ جس میں لیکچر دیا جاتا ہے، اسلامک اسٹیٹ کے پبلک آرٹیکلز سکھائے جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے لوگوں کی، تاکہ معاشرے سے جہالت ختم ہو، لاقانونیت ختم ہو۔ یہی تو وہ صلاۃ ہے کہ جو معاشرے میں تبدیلی لے کر آتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی تو وہ صلاۃ ہے۔ یہ ان کی پڑھنے والی نماز تھوڑا ہی ہے، اس طرح سے معاشرے میں تبدیلی لے کر آتی ہے۔ تو لیکچر دینے والے آفیسران سے کہا جا رہا ہے کہ تم صلاۃ کے سیشن کے قریب بھی مت پھٹکو، سکارا کی حالت میں۔ سکارا، اب دیکھیے کہ سکارا کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے نا، یا پھر جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ سکارا کی حالت میں، اور سکارا وہ حالت ہے کہ جب انسان پوری طرح سے الرٹ نہ ہو، ذہن پوری طرح سے چاق و چوبند نہ ہو، غنودگی طاری ہو، چاق و چوبند نہ ہو، اور یہ کئی وجوہات سے ہوتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ حالت نیند میں بھی ہوتا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ جو کچھ کہیں گے، آپ کو یعنی کہنا کچھ ہے، کہہ کچھ دیا۔ نیند کی حالت میں، نیند کی حالت، بہت زیادہ تھکن کی حالت، بہت زیادہ غصے میں، بہت زیادہ صدمے میں، بہت زیادہ بھوک میں، اور یا پھر نشے میں۔ یہ تمام حالتیں سکارا ہی کہلاتی ہیں۔ آپ نے شراب پینے کو لے لیا چپ کر کے، تمام حالتوں کو چھوڑ کر صرف شراب ہی یاد رہ گئی آپ کو، شراب کا لفظ بھی نہیں یہاں تو۔ پھر آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ قرآن میں شراب ممانعت نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں جناب آپ؟ دیکھیے آپ اس آیت کے اندر کہ خمر کی بات ہو رہی ہے، شراب سے منع کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ من عملی شیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، بس اس سے اجتناب کرو۔ 5/90، 5 کی 90۔ شراب کو شیطانی عمل بھی قرار دے دیا، اور اس سے کہا فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ اجتناب کیا ہوتا ہے؟ اور اجتناب سائڈ پکڑ کر نکل جانے کو کہتے ہیں۔ جنبن سے نکلا ہے، سائڈ پکڑ لینا، سائڈ پکڑ کر نکل جانے کو کہتے ہیں۔ دوسری گلی سے گزر جانا، راستہ کٹ کر جانا، ادھر سے گزرنا ہی نہیں ہے، یہ شراب کی محفل چل رہی ہو۔ فاجتنبوہ، راستہ کٹ کے گزر جانا، اور ساتھ میں شیطانی عمل بھی کہہ دیا۔ اب اس سے بڑی بات کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ اب آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ آپ نے جھوٹ بولا یا نہیں۔ یا تو آپ پکے جاہل آدمی ہیں،
اور یا پھر پکے مکار اور سازشی قرآن کے خلاف مشن لے کر چل رہے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ ہم بھی اس مذہب سے بیزار ہیں جو قرآن کے اگینسٹ ملا نے بنایا ہے، لیکن ہم ان کی غلطیاں بتاتے ہیں اور قرآن کی عظمت بڑھاتے ہیں۔ آپ ان کے مذہب کے ساتھ ساتھ قرآن کی توہین بھی کرتے ہیں۔ یہ کام کر رہے ہیں آپ۔ چلیے، والسلام۔